وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل درس نمبر 11-25 آیت 20 سے 22 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم متکبر بنے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون. اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 20. والذین یدعون من دون اللہ، اور جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، جن میں جان نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ خود نہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، تو تمہارا معبود ایک ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل نہیں مانتے، وہم مستکبرون، اور یہ تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم، ضرور اللہ تعالیٰ، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مضمون سامعین اکرام توحید کا ہے. صاف صاف باتیں ہو رہی ہیں. اور انسان، دیکھیں، میں ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مضمون ادا کرتا ہوں کہ انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے، اور اس کی وجوہات بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں آپ کو، لیکن آج میں یہ مجمل انداز میں آپ کو، انسان ہمیشہ دھوکے میں رہا ہے شروع سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ظاہر میں آ کے ظاہر کی عقل سے یہ کچھ سوچنے سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور جب یہ دیکھیں آج کا جو سبق ہے، جب یہ تکبر کی روش بھی اختیار کر لیتا ہے. تکبر کیا ہے
کہ میں نہیں مانتا، میں اپنی کروں گا، یہ تکبر ہے، جیسا کہ ہم ہیں سامنے کرام۔ تو اگر انسان تکبر کی روش اپنا لے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو پھر یہ اپنی کرتا ہے اور اپنی ہی منوانا چاہتا ہے، اپنی ہی مانتا ہے اور اپنی ہی اس کا یعنی جب یہ حالت ہو جائے انسان کی کہ جب یہ کسی سنانے والی کی بات کو نہ سنے اور عقل سے کام نہ لے، تو پھر یہ تکبر میں پڑا رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس میں رکھی ہے کہ یہ سوچے، سمجھے، عقل سے کام لے، فکر کرے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ افلا لقوم یتفکرون ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی ہم نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ان فی ذالک لآیات لقوم یتدبرون یتذکرون۔ تو انسان دیکھیں، بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کی۔ اگر ہم یا آپ یا میں، جو بھی ہو، اگر ہم عقل سے کام نہ لیں، انسان ہونے کے باوجود، دیکھیں ایک گھوڑا، گدھا، گائے، بھینس، بکری، اس سے تو اس کی تو محدود ہے، عقل محدود ہے، بہت ہی محدود ہے۔ تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو پابند ہیں اور ایک محدود سی عقل ہے، لیکن انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ کیا اختیار؟ کہ بھئی تم اپنا مقصد حیات کو حاصل کرنا نہ چاہو تو مت کرو، سوچ سمجھ لو، اور پھر تمہیں اختیار ہے سیدھے راستے پر چلنے کا یا نہ چلنے کا، تم سوچ لو۔ لیکن یہ ہے کہ تمہارے جو بھی تم فیصلہ کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا، اس کا نتیجہ کوئی اور نہیں بھگتے گا، تم خود بھگتو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں واضح کر دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سیدھا راستہ اس کو بتا دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ ناشکری کرتا ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں، آج کل کے جو ہم ہیں، ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، کہ ہم نے ناشکری کی زندگی گزارنی ہے۔ اور دیکھیں، میں بالکل یعنی آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ہم ہیں، یہ الہکم الہ واحد ہم نہیں مانتے۔ آج جو 22 نمبر ہم نے آیت پڑھی ہے، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، ہمارے بارے میں فرمائے۔ دراصل یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ اپنے لیے نہ سمجھیں تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج اگر قرآن، یہ مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، یہ اگر ذلیل الخوار ہے تو یہ اس وجہ سے کہ یہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچ و بچار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو ابھی 3 صیغے بیان کیے نا، کہ آپ سوچو، سمجھو، عقل سے کام لو، نصیحت حاصل کرو، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم، حالانکہ فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے ابھی بھی وہ ایک نمونہ ہے، ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے ہمارے لیے۔ مصر کے جو عجائب گھر ہے وہ اس میں پڑی ہوئی ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ قرآن کو اپنے لیے نہ سمجھنا جو ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا ایک سودا ہے۔ یہ اب میں وہ کر رہا ہوں نا، آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھیں، اس کی تفسیر سنیں تو سب یہ کہیں گے کہ یار یہ تو مکے کے مشرک تھے،
مکے کے مشرکوں کے لیے ہے، ان کا وہی یہ خطاب ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں بعض کتابوں میں بعض آیات کے مطابق نام لے کے کہ یہ آیت فلاں کافر فلاں مشرک کے بارے میں نازل ہوئی، تو کوئی عجیب صورتحال ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، وہ خود پیدا کرنا ہے، امواتن وہ تو مردہ ہیں، غیر احیان یعنی وہ مخلوق ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں انہی آیات کے تناظر میں نمرود، فرعون، یہ دو یعنی فرعون مصر میں، نمرود عراق میں، ابراہیم علیہ السلام ادھر موسیٰ علیہ السلام، یہ اور ان کی قوم جو تھی وہ سورج دیوتا کا نائب تھا فرعون جو تھا، اور ادھر جو ہے یعنی یہ عراق والے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ سورج دیوتا کے پجاری تھے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے یعنی زمانے میں ان کی فرعون کی قوم درباری جو ہے وہ مشورہ دے رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤ، کیوں کہ اس نے تمہیں بھی نہیں مانتا اور تمہارے خداؤں کو بھی نہیں مانتا۔ بہرحال تو سورج دیوتا، چندر بنسی، سورج بنسی، اور آپ دیکھ لیں یہ 33 کروڑ بنائے ہوئے خدا ہندوؤں نے، وہ کیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا نقطہ ہے۔ ایک تو مثال کے طور پہ آج بڑا خدا جو ہے ہمارے لیے دولت ہے، سونا چاندی ظاہر، اسی دیوتا کی ہم پوجا کر رہے ہیں، مجھے تو یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے اور آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، لالچ، ظاہر کا لالچ۔ اب یہ کیا ہے، یہ یعنی سونا چاندی تو اصل ہے نا، ہماری کرنسی کی بھی اصل ہے، اور سونے کی آپ دیکھ لیں کتنی اہمیت ہے آپ کی نظر میں۔ سونا ایک دھات ہے، وہ مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھیں مضمون کو اپنے لیے سمجھے نا، اپنے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم سونے کے بت کی یعنی بت میں پھر کہوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ہم تو سجدہ نہیں کر رہے، نہیں، دولت کی دیوی کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ آج پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں، یہ سارا معاشرہ جو ہے ظاہر پرست ہے، اور ظاہر کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ چلیں میں ذرا مضمون تھوڑا سا وہ الفاظ بدل دیتا ہوں۔ ہم تو ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور ظاہر تو خود پیدا کردہ ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے ظاہر نے کیا چیز بنائی ہے؟ 1000 من سونا جو ہے وہ ایک پتہ نہیں پیدا کر سکتا۔ 1000 من آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، اتنی دولت، 1000 من سونا، جہاں آپ تولوں ماشوں میں آپ کرتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں 1000 من سونا، اگر وہ آپ کی بات سنے گا، یا سونے کا ایک پہاڑ ہو آپ اس سے کہیں۔ اصل میں ہم اپنے خداؤں کو جانتے نہیں ہیں، جس کے سامنے آپ جھک گئے وہ آپ کا خدا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جس کے سامنے آپ جھک گئے وہ آپ کا خدا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ تعالیٰ آپ کا معبود ہے، الہ ہے۔ یا تو دیکھیں آیت نمبر 22 میں یہی مضمون ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ تو جس کے سامنے آپ جھک گئے، دیکھیں میں ابھی آگے نہیں جا رہا، تھوڑا اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کے سامنے آپ جھک گئے وہ آپ کا خدا ہے۔ نفس کے سامنے، خواہشات نفس کے سامنے آپ سر جھکا دیا، وہی آپ کا معبود ہو گیا۔ دیکھیں معبود کا دائرہ وسیع ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ مندر میں جائیں تو وہاں مورتیاں رکھی ہوں گی، مختلف مورتیاں، اور مختلف مورتیاں انہوں نے اپنے گھر میں بھی سجا دی ہیں، اور انہی کے سامنے جا کے
ڈنڈوت کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ الہ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ میں آپ سے دیکھیں، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت میں ہمارے بھی معبود ہیں۔ شیطان کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو شیطان آپ کا معبود ہو گیا۔ یہ بڑا سمجھنے والا مضمون ہے، یہ الہکم الہ واحد۔ اور اسی ایک نقطے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی یا ناکامی رکھ دی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے صحیح معنوں میں لا الہ کہہ دیا وہ جنتی ہے۔ فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک نقطہ جو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بار بار کوشش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اور کرتا رہوں گا جب تک زندگی رہے گی، کوشش کرتا رہوں گا۔ اسی ایک نقطے کو آپ سمجھ لیں، جس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا، اس کا کہنا مان لیا، اس میں کچھ طاقت آپ نے دیکھ لی، وہ آپ کا معبود ہو گیا۔ آج آپ پیسے میں، اللہ سے زیادہ تو ہم پیسے میں طاقت محسوس کرتے ہیں، جبھی تو مال حرام کھاتے ہیں، جبھی تو رشوتیں لیتے ہیں، جبھی تو کرپشن کرتے ہیں۔ کوئی حرام دیکھیں، حرام کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم۔ یہ سرکاری اداروں میں بعض ادارے تو بری طرح ملوث ہیں، وہ کوئی کام ہوتے نہیں ہے، جیسے CNW میں کوئی عمارت کک بیک کے بغیر بن نہیں سکتی۔ میں خود اپنے گواہ ہوں، آپ یہ ساری قوم گواہ ہے۔ جو بلڈنگ بنتی ہے اس میں ٹھیکیدار اور یہ جو CNW والے یہ سارے ملی بھگت کرتے ہیں۔ 1 ارب روپے میں، کل میرے وزیر اعظم کہہ رہے تھے، آپ کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، کہ 1 ارب روپے میں جو عمارت بنتی ہے سرکاری خزانے سے، اس کے یعنی عمارت مطلب جو کام 1 ارب روپے میں ہوتا ہے، ان کے بقول وزیر اعظم اس وقت سٹنگ، وہ کہتے ہیں یہ 1.5 ارب روپے قومی خزانے سے جاتا ہے، باقی 50 ارب جو ہے یہ ادھر ادھر جیبوں میں جاتا ہے۔ یہ تو وزیر اعظم آپ کے کہہ رہے ہیں، یہ ساری قوم ایسی ہے۔ آپ کو تو میں کہتا ہوں، وہ ریڑھی والا جو ہے نا، وہ آپ کو اگر اس کے جو اس نے مال آج خریدا ہے، کچھ اس میں سڑے ہوئے پھل ہیں، تو وہ سڑے ہوئے پھل الگ نکال کے نہیں رکھے گا، آپ کے تھیلے میں، ہر ایک کے تھیلے میں تھوڑے تھوڑے وہ ڈالتا جائے گا، کیوں کہتا ہے میرے تو نقصان ہو جائے گا، یہ تو میں نے خریدے ہیں اور یہ میں انہیں کو دوں گا۔ یہ آپ ٹیکٹس جانتے ہیں۔ بعض ریڑھی والے تو ہاتھ لگانے نہیں دیتے اپنی ریڑھی کو، یہ تو عام، لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے، بعض ریڑھی والے تو کہتے ہیں اپنی مرضی سے جو اٹھا لو اٹھا لو۔ خیر، اس کی زیادہ بحث نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں، میں تو الہ واحد کی بات کر رہا ہوں، جس کے سامنے آپ جھک گئے تو وہ آپ کا خدا ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، مثال کے طور پر، تو خاتون خانہ کہتی ہے میں اپنی کروں گی، میرا میاں جیسے میرے ساتھ سلوک کرے گا میں ویسا سلوک کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ میں قرآن کو مانتی ہوں، نہ میں حدیث کو مانتی ہوں، جب خاوند میرے ساتھ جیسا سلوک کرے گا میں ویسے ہی رسپانس دوں گی۔ کیا مطلب؟ آپ نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا۔ یہ عام مسئلہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ عام مسئلہ ہے۔ میاں بھی ایسا ہی ہے۔ میاں میں نے اس لیے لگا دیا ہے اکثر کہ وہ خاتون خانہ یہ نہ سمجھے کہ صرف میاں بھی ایسے ہی ہے۔ ہم سب لوگ اپنی مرضی، ہماری مرضی، ہم اپنی مرضی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ کی ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے؟ الہ کے نام آیا ہے، سر، الہ کا نام آیا ہے، کیا دیکھا ہے؟ اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اور وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَبَصَرِهِ الى آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی اس رویے کی وجہ سے۔ اور دیکھیں، مجھے یہ کہنے دیں،
ختم علی قلبی، ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ میرے اپنے آپ دیکھ لیں، 25 سال ہو گئے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن 25 سال یہی میسج دینے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن لوگوں کے دلوں پہ تو مہریں لگی ہوئی، سن تو لیتے ہیں لیکن عمل تو نہیں کرتا کوئی۔ اس وقت یعنی 2021 ہے، مارچ کا مہینہ ہے، 33,000 میرے فالوورز ہیں، 33,000، اور جناب یوٹیوبر جو ہیں وہ سبسکرائبر وہ اس وقت جو ہیں 1400 کے لگ بھگ ہیں۔ وہ جو بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میری بات ماننے والے کتنے ہیں۔ اکا دکا اپنی مرضی سے کوئی بات مان لیتا ہے، اپنی مرضی سے، وہ پک اینڈ چوز والا مسئلہ ہے نا۔ ہاں جی، وہ انہوں نے یہ بات کہی، چلو یہ میں مان لیتا ہوں یا مان لیتی ہوں، یہ باقی کو میں نہیں مانتی۔ یہ ایک عام رویہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پک اینڈ چوز پہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر داڑھی منڈواتے رہتے ہیں، دل ہی نہیں مانتا، وہ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں، ہمارے دل انکاری ہیں۔ دیکھیں ہمارا مرض تو آیت نمبر 22 میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ یہ ہمارے بارے میں ہے، یہ آج کے 1.5 ارب مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارا معبود تو میں ہوں، اب چونکہ تمہارا آخرت پہ تو ایمان ہے نہیں تو تمہارے دل انکاری ہیں۔ اب آج کی تاریخ میں یعنی بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمان قوم جو ہے سمجھ جائے گی، سدھر جائے گی، سیدھے راستے پر آ جائے گی، آخرت کے لیے آخرت کی طرف رخ کر لے گی، آخرت کو ترجیح دے دے گی دنیا کی زندگی۔ آج کی تاریخ میں ایسا یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ قوم، یہ مسلمان، پوری قوم جو ہے یہ ماننے والی نہیں ہے۔ اور لوگوں سے کیا گلہ ہے بھائی؟ ہم خود ہی یعنی ایک بدترین مثال پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اسلام کی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں لگائی بھی ہیں، ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے۔ یہ مضمون سارا جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آپ اپنے لیے سمجھے، میری آپ سے درخواست ہے۔ اور مکے کے مشرک جو بھی تھے وہ گزر گئے، اور یہ اس قرآن جو ہے یہ تا قیامت ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم جو ہے دیکھیں آیت نمبر 22 پہ میں پھر اصرار کروں گا، یہ ہمارا حال ہے، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ جو لوگ آخرت پر یقینی نہیں رکھتے تو ان کے دل انکاری ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن جو ہے یعنی اس کی شروعات ہوئیں، قرآن کے نزول کی شروعات مکے میں ہوئیں، زیادہ تر قرآن جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا، اور ان تمام جو مکی صورتیں ہیں اس میں جو اصولی باتیں تھیں اس کی اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کی اور دلائل دیے اس کے بارے میں، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہی تینوں جو ہے آج کا مسلمان نہیں مانتا۔ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ میں سے کوئی صاحب علم، صاحب فکر، ایک تو دیکھیں ضد ہوتی ہے نا، کوئی ضد پہ اڑ جائے ہٹ درمی، نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ ایک ضد پہ اڑ جائیں کہ نہیں میں ہوں، اور لوگ کہتے ہیں بعض مجھے، یعنی پھر چلے بھی جاتے ہیں مجھ سے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ میری بات جب وہ سمجھ لیتے ہیں پھر ان کا دل انکاری ہو جاتا ہے کہ نہیں تم ہمیں ایسا نہیں کہہ سکتے۔
لیکن جو حقیقت ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کی حقیقت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید پر رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ الہ واحد ہے، اس پر ہم، اللہ تو ہے، تو اس کی تو دیکھیں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے وجود پر، یہ تو یعنی اللہ کے وجود سے ہم انکاری نہیں ہیں، اللہ کے اور رسول کے۔ اب یہ اس میں سے ایک چیز تو وہ بھی مانتے ہیں جو مشرک ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ پھر رسول کا ہم زبانی مانتے ہیں، عملی طور پہ تو یعنی جو رسول کی ڈیوٹی ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، تو وہ تو ہم نہیں مانتے۔ اچھا، پھر آخرت کے بارے میں تو یہ تمام ہم یکساں ہیں، کیا کافر، کیا مشرک، کیا آج کا مسلمان، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا بدھ مت، ان سب کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یعنی جیسا ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز والی بات ہے، جیسے کہ یہود تھے، جیسے کہ نصارہ تھے، وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہتے تھے، ہماری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے تھے، دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ آج بھی یہ آپ کتابوں میں پڑھیں، یہودی آج بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور ہمیں جنٹائل، حیوان، بدترین مخلوق، اپنے علاوہ باقی لوگوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی غلط فہمی میں ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، کیوں کہ ہم امتی ہیں، امتی ہوں، یہ نظمیں بھی آپ نے بنائی بھی ہیں، امتی ہوں، بس ایک زبانی تکرار ہے اور تو ہے کچھ نہیں حقیقت میں۔ بہرحال اس بات پہ دیکھیں، سوچیں، یہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ اس قرآن کو اگر ہم اپنے اوپر فٹ نہیں کریں گے تو ہماری اصلاح مشکل ہے۔ یہ خاص طور پہ قرآن کی ہر آیت ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آیت نمبر 22، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ یہ پوری آیت ہمارے لیے ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اس میں توحید کا اعلان ہے، تمہارا معبود ایک ہے، جس کو ہم نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے الہکم الہ واحد۔ ہمارے تمام دین کی جو بنیاد ہے، جو پہلی اینٹ ہے، وہ الہکم الہ واحد پہ ہے۔ سامنے کرام، وہی اسی سے کہ ہم انکاری ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی اینٹ، آپ اللہ کو الہ واحد ہی نہیں مانتے، اللہ کے حکم کے سامنے، صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے، تو پھر باقی تو ثانوی چیزیں ہیں۔ توحید کا انکار آخرت میں مردود ہے۔ توحید کا انکار کرنے والا اس کو حضور کی جو اسوہ ہے، اس میں تو کوئی رول ماڈل ہے نہیں اس کے لیے۔ جو توحید کا ماننے والا ہے، جو اللہ کو الہ واحد مان لے گا، تو اس کو پھر ضرورت ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ پھر اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول کا اتباع کیا جائے۔ تو ہمارا تو دیکھیں، آج اگر توحید ہم اصل میں ہماری یعنی جو بنیادی جو سوچ ہے وہ غلط ہو گئی ہے۔ ایک تو بنیادی جو دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، جس کی بنا پہ بہت بڑی خرابی آ گئی ہم میں، اور ساری خرابی کی بنیاد وہی ایک دھوکہ ہے جو ظاہر کا دھوکہ ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ ان مسلمانوں نے، ان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا،
تو جب دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ جائے تو پھر آپ کو ایک بات میں سادہ سی بات کرتا ہوں، اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے، یعنی دنیا پر آپ کا یقین آ گیا، یہ دنیا اصل ہے اور دنیا کی کامیابی اصل ہے، اب آپ کو نہ اللہ کی توحید کی کوئی ضرورت ہے، نہ رسول کی رسالت یا ان کے اسوہ حسنہ کی کوئی ضرورت رہتی ہے، نہ آخرت اور جنت، تو پھر بات ہی ختم ہوگی۔ آپ نے تو دنیا کو حقیقت سمجھ لیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، کرم کی نگاہ اس شخص سے پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ اب دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آج اس پاکستانی ساری قوم کو دیکھ لیں، ساری پاکستانی نہیں، ساری امت کو، جو اپنے آپ کو امت کہتی ہے، امہ، یہ بڑے ہمارے جو جھوٹے لیڈر ہیں نا، یہ امہ کے بعض اوقات نعرے لگاتے ہیں، امہ، OIC، ہاں میں دیکھتا ہوں، OIC کانفرنس ہے نا OIC، ہاں میں دیکھتا ہوں، یہ سب کہتے ہیں امہ، ہاں امت تو ہے لیکن یہ دنیا کی امت ہے، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ آج کے مسلمان نفس و شیطان کے پجاری ہیں، شیطان ہمارا معبود ہے۔ تو آپ اپنی پوزیشن تو دیکھیں، میرا کیا ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نہ مانیں، لیکن تکبر وہم مستکبرون قلوبہم منکرۃ وہم تکبر کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں، تکبر ہو گیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم